بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ مرزا غالب کا دوسرا خط، دوسرا مکتوب جو مرزا ہر گوپال تفتہ کے نام ہے۔ دوسرا خط مرزا ہر گوپال تفتہ کے نام، جو سکندرآباد کے رہنے والے اس کے ہندو شاگرد تھے اور غالب کے عزیز ترین شاگردوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ غالب نے سب سے زیادہ خط انہی کے نام لکھے اور انہیں عذرائے محبت مرزا تفتہ کہتے تھے۔ تفتہ کے لغوی معنی ہے جلا بنا۔ بہرحال یہ تو ان کا اپنا خیال تھا، اپنا اظہار تھا۔ بہرحال یہ خط اس کے نام ہے۔ ہر گوپال تفتہ کے اردو اور فارسی میں شاعری کرتے تھے اور غالب کے شاعری میں شاگرد تھے۔ خط میں لکھتے ہیں کہ بھائی، تم سچ کہتے ہو کہ بہت مسودے اصلاح کے واسطے فراہم ہوئے، مگر یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے ہی قصائد پڑے ہیں۔ نواب صاحب کی غزلیں بھی اسی طرح دھری ہوئی ہیں۔ یہ مسودہ شائع ہونے سے پہلے کی تحریر ہے، ابھی اس کو کچی تحریر کہتے ہیں، ابھی اس کی تصحیح ہونا باقی ہوتا ہے۔ تو وہ فراہم کرتے تھے مرزا غالب کو تاکہ اس کی تصحیح ہو جائے۔ قصائد قصیدے کی جمع ہے، کسی کی تعریف میں لکھی گئی نظم، اور اس میں حوالہ دیا ہے نواب صاحب کا، نام نہیں دیا۔ دراصل نواب صاحب سے ان کی مراد رامپور کے نواب یوسف حسین ناظم، جو اپنی شاعری پر غالب سے اصلاح لیتے تھے، لیکن کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ نواب صاحب سے مراد نواب ضیاء الدین ہیں، جو کہ غالب کی بیوی کے عزیز تھے، رشتہ دار تھے۔ واللہ عالم۔ بہرحال مختلف کتابوں نے اس کا مختلف حوالہ دیا ہے۔ وہ ان کی غزلیں بھی ابھی دھری ہیں، ابھی پڑھی ہیں، ان کو بھی میں نے نہیں دیکھا۔ یہ دو وجوہات اس نے بتائی ہیں۔ دراصل شاید ہو سکتا ہے کہ ہر گوپال نے یہ شکایت کی ہو کہ آپ کے تو شاگرد اتنے ہیں، ان کی تصحیح آپ کر رہے ہیں، میری غزلیں ابھی تک پڑھی ہیں شاید، تو اس کو بتا رہے ہیں کہ ابھی تک کسی کے کی اصلاح نہیں کی۔ وجہ کیا ہے کہ برسات کا حال تمہیں بھی معلوم ہے، اور یہ بھی تم جانتے ہو کہ میرا مکان گھر کا نہیں ہے۔ یعنی اب چونکہ یہ ماحولیاتی آلودگی کے باعث موسم ہو نہیں رہے جو پرانے وقتوں میں تھے۔ برسات کا موسم بھی ایک لمبے عرصے تک رہتا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ میرا گھر اپنا نہیں ہے، کرائے کے مکان میں رہتا ہوں۔ جولائی سے می شروع ہوا، شہر میں سینکڑوں مکان گرے اور می کی نئی صورت، دن رات میں 2-4 بار برسے، اور ہر بار اس زور سے کہ ندی نالے بہہ نکلیں۔ یہ می کی بارش کی کیفیت بتا رہے ہیں کہ جولائی سے بارش کا آغاز ہوا، اور اتنا تیز بارش، اتنا کثرت سے بارش ہوئی کہ کئی مکان گر گئے، لیکن بارش ہے کہ رکنے کا نام نہیں لیتی۔ دن رات میں 2-4 بار برسی پڑتی ہے، جس سے ندی نالے بہہ نکلتے ہیں۔ اور اپنی کیفیت کیا ہے کہ بالا خانہ کا جو دالان میرے اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے، جینے مرنے کا محل ہے، یہ ایک بڑا کمرہ دالان بالا خانے میں جو چوبارہ فرسٹ فلور، اس میں وہ کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ میں وہیں بیٹھتا ہوں، وہی سوتا ہوں، وہی لکھتا ہوں، وہی مسودے دیکھتا ہوں، وہ سب کچھ دیکھتا ہوں۔ اگرچہ وہ گرا نہیں ہے، لیکن چھت چھلنی ہو گئی ہے، کہ وہ گرا تو نہیں لیکن اس کی چھت اتنا کمزور ہے کہ پانی ٹپکنا شروع ہو گیا وہاں سے بھی۔ تو کیا کیا کہ کہیں لگن
کہیں چلمچی کہیں اگالدان رکھ دیا، یعنی اس کا بندوبست کیا کیا میں نے کہ کہیں لگن یعنی بڑا برتن ہے، یہ پرات ٹائپ ٹب کہہ سکتے ہیں، وہ رکھا، کہیں چلمچی ہاتھ منہ دھونے کا برتن یا اس کو لوٹا بھی کہتے ہیں، اگالدان تھوک یا پان کی پیک پھینکنے کا برتن جو ہے، جو کہ ہندوستان میں پان بہت کثرت سے استعمال ہوتا ہے، تو اس کی تھوک پھینکنے کے لیے جو برتن ہے وہ رکھا، یعنی کلمہ دان کتابیں اٹھا کر توشے خانے کی کوٹھڑی میں رکھ دیے، توشہ خانہ سٹور کو کہہ لیں۔ مالک مرمت کی طرف متوجہ نہیں ہے، جیسے عام طور پہ کرایہ داروں کو پتہ ہے کہ مالک مکان صرف مہینے کا کرایہ لینے کا عادی ہوتا ہے، اس پر خرچ نہیں کرتا۔ کشتی نوح میں 3 مہینے رہنے کا اتفاق ہوا۔ اب یہاں پہ یہ تلمیح استعمال کی ہے اس نے، کشتی نوح، گرامر میں ہم پڑھیں گے، کچھ بچے جو شروع میں آئے تھے کلاسز میں نے شروع میں پڑھایا بھی تھا، تو حضرت نوح علیہ السلام کی تیار کردہ وہ کشتی جو چند ایماندار لوگوں، ایمان لانے والے لوگوں کو ایک بڑے طوفان سے محفوظ رکھنے کا سبب بنی، غالب نے اپنے نشیبی مکان کو برسات کے مہینے میں اسی کشتی سے تشبیہ دی، اس کے لیے تلمیح استعمال کی ہے کہ جیسے میں کشتی میں رہ رہا ہوں، اب نجات ہوئی، یعنی بارشیں تھم گئیں، نواب صاحب کی غزلیں اور تمہارے قصائد دیکھے جائیں گے، اب میں نہ صرف تمہاری نواب صاحب کی غزلوں کو بلکہ تمہارے قصائد کو بھی دیکھتا ہوں، تصحیح کرتا ہوں۔ اگلے پیرے میں کہتے ہیں کہ میر بادشاہ میرے پاس آئے تھے، یہ میر بادشاہ غالب کے دوست ہیں اور عہدے کے لحاظ سے جج تھے، تمہاری خیر و عافیت ان سے معلوم ہوئی کہ میر قاسم علی صاحب مجھ سے نہیں ملے، پرسوں سے نواب مصطفیٰ خان صاحب یہاں آئے ہوئے ہیں۔ نواب مصطفیٰ خان کا ذکر ہم نے پہلے خط میں بھی کیا، یہ رئیس تھے اور مرفع الحال تھے، پیسے والے تھے، کچھ حالات کی سنگینی کا نظر ہوئے، جیسے جائیداد چھینی گئی ان سے، تو اس کا حوالہ دیتے ہیں، چونکہ یہ بھی شاعر تھے اور اردو میں شاعری کرتے تو مومن کے شاگرد تھے اور فارسی میں غالب کے، تو ایک ملاقات ان سے ہوئی ہے، ابھی یہی رہیں گے، بیمار ہیں، احسن اللہ خان معالج ہیں، اس کا ذکر بھی ہم نے پہلے کیا ہے۔ احسن اللہ خان جو کہ ایک نامور حکیم تھے اور خاص طبیب تھے بہادر شاہ ظفر کے، اس کی وجہ سے بھی ان کا نام ہوا اور علم و ادب سے بھی ان کا شغف تھا۔ 1857 میں انگریزوں کے جاسوس ہونے کے شبے میں ان کے مکان کو آگ لگا دی گئی تھی، وہ ان کا علاج کر رہے ہیں۔ فسد ہو چکی، جونکیں لگ چکی۔ فسد کا معنی ہوتا ہے، یہ ایک ایسی ٹرم ہے، رگوں سے خون نکالنا، یہ پرانے زمانے کا طریقہ علاج ہے۔ اور جونکیں لگ چکی، جونکیں گندا خون چوسنے والا پانی کا کیڑا ہے، یہ بھی استعمال کیا جاتا تھا، اس کی تفصیل بھی پیراگراف میں بتاتا ہوں۔ مسل کی فکر ہے، یعنی ابھی تک ان کو جلاب کیسٹر آئل ہوتا تھا پرانے وقتوں میں، وہ بھی اس کا استعمال کرنا باقی ہے۔ تو صاحب فراش ہوں، باقی تو خیریت ہے، لیکن میں کمزور ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، صاحب فراش ہوں، لیٹا رہتا ہوں۔ صاحب فراش کا معنی لیٹے رہنا۔ کوئی شخص نیا تکلف کی ملاقات کا آ جائے تو اٹھ بیٹھتا ہوں، یعنی کوئی نیا بندہ آ جائے تو اٹھ بیٹھتا ہوں، اور
نہیں تو ورنہ پڑھا رہتا ہوں، لیٹے لیٹے خط لکھتا ہوں، لیٹے لیٹے مسودے دیکھتا ہوں۔ اللہ اللہ۔ پہلی بات تو اس میں یہ ہے، وہ اپنی کمزوری بڑھاپے کا بتا رہے ہیں، اور یہ اس کا خط ہے مختصر۔ میں آپ اس کے 2 پیرے ہیں جو امپورٹنٹ ہیں، اس سے پہلے ان کی تشریح آپ کو سمجھانے سے پہلے میں آپ کو تھوڑے سے MCQs کرا دوں۔ پہلا ہے کہ نواب مصطفیٰ خان رہا ہو کر کس شہر میں گئے؟ میرٹھ میں گئے۔ اور دوسرا ہے کہ بقول غالب جنوری 1859 میں شہر میں بلا ٹکٹ داخل ہونے پر حاکم نے سزا ملتی تھی کتنا؟ 8 ہفتے۔ حاکم وقت نے حکم دیا شہر سے باہر والے مکان ڈھانے کا، اور یہ اس کا بے جز جو ہے، اور اس سے نیکسٹ ہے یہ 8 دن کا۔ یہ پہلا جو دوسرا پارٹ ہے اس میں 8 دن ہے، تیسرے میں شہر سے باہر والے مکان ڈھانے کا، اور چوتھا جو ہے یہ ہر گوبال تفتہ نے قصیدے بھیجے تھے، قصائد تیسرا اس کا آپشن ہے۔ بقول غالب صاحب فراش ہوں، مسودے کس طرح دیکھتے ہیں؟ لیٹے لیٹے پہلا ہے، اور بس یہ اس کے MCQs ہیں۔ اب میں آپ کو پیراگراف جو ہیں اس میں آئے ہوئے اس کا تھوڑی سی امپورٹنٹ بھی ہیں وہ، اور بتاتا ہوں میں۔ پہلا پیرا جو ہے وہ شروع ہوتا ہے خط کے آغاز سے کہ تم سچ کہتے ہو، بہت مسودے اصلاح کے واسطے فراہم ہوئے، یہاں سے لے کر تمہارے قصائد دیکھے جائیں گے، یہاں تک نشان لگا لیں، پہلا پیرا۔ اور یہ بہت لینتھی ہے، ہو سکتا ہے اس میں سے کچھ لائنیں نہ ہوں، لیکن آپ بہرحال اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیں خط کو۔ پہلا پیرا جو بورڈ میں آیا پہلے وہ یہی تھا، تم سچ کہتے ہو سے لے کر اینڈ تک اس پیرے کے تمہارے قصائد دیکھے جائیں گے۔ اور اس کی جب آپ تشریح کریں گے، پہلے تو اس میں اس کا میں آپ کو اس میں چونکہ برتنوں کا حوالہ ہے بارش کو روکنے کا، تو اس میں ایک شعر بھی آپ ایڈ کر لیں کہ کتنے اچھے ہیں میرے گھر کے پرانے برتن، کتنے اچھے ہیں میرے گھر کے پرانے برتن، چھت ٹپکتی ہے تو کیچڑ نہیں ہونے دیتے، چھت ٹپکتی ہے تو کیچڑ نہیں ہونے دیتے۔ ایک تو شعر اس کے اندر یہ ایڈ کیجئے گا۔ دوسرا، میں اس کو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ اس پیراگراف کو کس طرح آپ کریں گے ایڈجسٹ، تو اصل میں تفتہ نے جو ہر گوپال تفتہ نے جو قصائد بھیجے تھے، تصحیح کرنے میں، ان کی اصلاح کرنے میں ہو گئی تاخیر۔ غالب کے شاگرد تھے یہ، اور اس سے اصلاح کرواتے تھے۔ صرف تفتہ ہی نہیں، اور بھی بہت سارے شاگرد تھے۔ اصلاح و تصحیح کا کام وقت طلب ہوتا ہے۔ مرزا تفتہ نے خط لکھ کر شکوہ کیا تھا کہ شاید دیگر شعراء کی وجہ سے میرے قصائد کی باری نہیں آئی۔ اس کے جواب میں غالب نے لکھا تھا کہ آپ کا خیال بجا ہے، بہت سارے مسودے ہیں، اس میں نواب صاحب کی بھی غزلیں ہیں، آپ کے قصائد بھی ہیں، لیکن یہ نواب صاحب کا میں نے پہلے بھی بتایا ہے، نواب ضیاء الدین ہیں، نیت تخلص کرتے تھے۔ یہ آپ تصحیح کر لیں، وہ جو کچھ کتابوں میں لکھا گیا دوسرا نام رامپور کے نواب کا وہ نہیں ہے، زیادہ تر کتابوں میں اس کا حوالہ ہے کہ نواب ضیاء الدین نیت صاحب ہی تھے، تو اس کی بھی غزلیں ہیں۔ بارش کی وجہ سے یہ تمام کام التوا کا شکار ہوا ہے۔ مرزا غالب نے اس کی وجہ بارشوں کی شدت بتائی ہے، اور بتایا ہے کہ کس طرح بارشوں کے پانی، بارشوں کی آمد، چھتوں کا ٹپکنا، یہ سب کچھ
یہ ہرڈل تھی، رکاوٹیں تھیں جس کی وجہ سے میں کام نہ کر سکا۔ اور اس میں حوالہ دیا کشتی نوح کا، میں نے آپ کو بتایا بھی ہے کہ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے 950 سال اللہ کا پیغام اپنی قوم کو سنایا، مگر وہ نہ مانی۔ اللہ کے حکم سے نوح نے کشتی تیار کی اور ایمان لانے والوں کو اس میں سوار کر لیا۔ پھر کیا ہوا، آسمان سے موسلا دھار بارش برسی، زمین سے بھی پانی ابلنے لگا اور کشتی تیر رہی تھی، ہر طرف پانی پانی تھا۔ تو غالب صورتحال کی شدت بتانے کے لیے مبالغے سے کام لیتے ہیں اور 3 ماہ سے کشتی نوح میں رہ رہا تھا، یہ حوالہ دیتے ہیں، اب اس سے نجات ملی ہے۔ یہ جو ہیں اب وہ کہتے ہیں دیکھے جائیں گے، یہ آپ اس میں تشریح میں اتنا تفصیل لکھ کر کہ اس کی خط کے پیراگراف کی تشریح زیادہ لمبی بھی نہیں ہوتی، لیکن مقصود ہوتا ہے کہ اس پیراگراف کو پورا بریف کیا جائے۔ ہمارے جو نیکسٹ پیرا ہے وہ میر بادشاہ میر میرے پاس آئے تھے، یہاں سے لے کر لیٹے لیٹے مسودے دیکھتا ہوں، یعنی پورے کا پورا پیرا جو پہلے 2-3 مرتبہ بورڈ میں آ چکا ہے۔ تو اس میں پہلا ذکر میں نے آپ کو بتایا میر بادشاہ کا، جو میں نے بتایا آپ کو کہ پیشے کے لحاظ سے جج تھے۔ میر قاسم بھی ان کے واقف کار تھے، یہ بھی پیشے کے لحاظ سے جج تھے۔ مرزا تفتہ سکندر آباد کے رہنے والے تھے اور غالباً میر بادشاہ ان سے مل کر آئے تھے، اس لیے اس نے مرزا تفتہ کی خیریت ان سے دریافت کر لی تھی۔ نواب مصطفیٰ خان کا میں پہلے خط میں بھی بتا چکا ہوں، شیفتہ تخلص کرتے تھے اور عمدہ شاعر تھے، فارسی میں غالب سے اصلاح لیتے تھے، غالب کے دوست بھی تھے۔ جب ان کو قید ہوئی اور رہائی ملی تو غالب نے پچھلے خط میں لکھا ہے کہ ان کو ملنے کے لیے میرٹھ بھی گئے۔ یہ قید و بند کی سختیوں کی وجہ سے ان کی صحت متاثر ہوئی، بیمار رہنے لگے اور علاج کے لیے دلی آ گئے۔ اس لیے وہ مرزا کو بتا رہے ہیں کہ نواب صاحب علاج کی غرض سے یہاں مقیم ہیں۔ حکیم صاحب نے نشتر لگا کر ان کے جسم کا فاسد خون نکال دیا ہے۔ یہ خون، جب خون میں یورک ایسڈ اور دیگر فاسد مادے شامل ہو جائیں تو بہت سی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ تو پرانے وقتوں میں حکیم ان خون کی وریدوں میں نشتر لگا کر خون نکال دیتے تھے اور یہ علاج ہر سال کیا جاتا تھا۔ فاسد بیکار مادے نکل جاتے، اور اس کا دوسرا طریقہ جونکے بھی تھا جو ان وریدوں سے خون چوس لیتی تھیں۔ یہ تو کام احسن اللہ خان نے کر دیا ہے۔ اب جو انتڑیوں میں مواد جمع ہے، معدے میں کی صفائی ہے، اس کے وہ بھی امراض کا باعث بنتا ہے، اس کے لیے جلاب آور ادویات دی جاتی تھیں، اور یہ بھی پرانے وقتوں میں حکمہ ہر سال ضروری خیال کرتے تھے۔ تو انہوں نے بتایا کہ ابھی یہ باقی ہے۔ خط کے آخر میں جو ہماری لائن ہے اس میں اس نے بڑھاپے اور کمزوری کا ذکر کیا ہے۔ غالب کی عمر اس وقت 67 ایئر تھی، تو صورتحال یہ بنتی ہے کہ نڈھال ہو کر لیٹے رہتے ہیں، کوئی نیا ملاقاتی آتا ہے تو اٹھتے ہیں، نہیں تو سوئے رہتے ہیں اور سوتے ہوتے کام کرتے ہیں۔ یہ تھا اس کا دوسرا خط، اس کے دونوں پیراگراف کا تھوڑا بیک گراؤنڈ۔ تو بچے، آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ یہ دوسرا خط غالب کا تھا، اور یہ آج ہمارا لاسٹ ڈے ہے لیکچر کا۔ کل سے دوسرے استاد جو ہیں وہ آگے کنٹینیو رکھیں گے فرسٹ ایئر کو۔ انشاءاللہ جب کالج کھلیں گے تو پھر ملاقات ہوگی۔ آخر میں دعا کرتے ہیں
کہ اللہ تعالی ہمیں ان مشکلات سے، ان وباؤں سے، ان بیماریوں سے دور فرمائے، دور رکھے، اور ان کا جلد از جلد خاتمہ کرے۔ ہماری جو ایجوکیشن ایکٹیویٹیز ہیں وہ بحال ہوں، اور ہم زیادہ تندہی سے اپنے جو مقاصد ہیں وہ پورے کر سکیں۔ انشاءاللہ کالج کھلنے پہ ملاقات ہوگی۔ ابھی تک جو پڑھا ہے، کوشش کی ہے کہ آپ کو ایک لائن جو ہے وہ کلیئر کر سکوں۔ تو آج میرا جو لیکچر کا اختتام ہو گیا۔ فرسٹ ایئر کا لیکچر کل سے میں نہیں دوں گا، کوئی دوسرے استاد کی ڈیوٹی لگے گی۔ انشاءاللہ پھر کلاس میں ملاقات ہوگی۔ اجازت چاہتے ہیں دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔